بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے دین و دنیا نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے اور سننے کے لیے ملتا ہے۔ خواتین حضرات، آج ہماری بڑی خوش بختی ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑا نام اور نسب ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ ان کے نام نامی اسم گرامی سے آگاہ ہے۔ عشق رسول کی کائنات کے اندر جہاں بھی بات چھڑے کی تذکرہ ہوگا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، فاضل بریلوی اس کائنات کے اندر اللہ پاک کا بہت بڑا انعام تھے، احسان تھے۔ آپ محدث بھی تھے، نعت گو شاعر تھے۔ احسان الہند کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو دنیا کی ہر مسجد کے اندر سے پڑھا جاتا ہے، اور دور سے جب آواز آتی ہے تو بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی عاشق رسول بستے ہیں۔ خواتین حضرات، فاضل بریلوی کے خاندان سے ہونا، ان کا نسبت ان سے رکھنا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ آپ کا خون، آپ کا تعلق ان کے خاندان کے ساتھ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ فاضل بریلوی ہندوستان کے اندر دو پہچان بن گئے، نام بن گئے۔ تو خواتین حضرات، میں نے زیادہ جو میرے اندر سوالات بھی آ رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخصیت میرے سامنے تشریف فرمائیں میں ان کا بھی بڑا تفصیل سے ذکر کروں، اور جن شخصیت کے اوپر جن کے اوپر ہم نے آج پروگرام کرنا ہے، میری مراد فاضل بریلوی علیہ رحمہ، ان کے اوپر میں اکیلا بول سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے جب زیادہ ذہن میں باتیں آ رہی ہوں دل کرتا ہے بندہ باتیں کرتا۔ میں اب بلا تاخیر پروگرام کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے بہت ہی مہربان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پوتے کے پوتے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، حضرت صاحبزادہ جواد رضا خان صاحب۔ آپ ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ تاریخ دان ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے فاضل بریلوی کو یا ایک جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اس کے اوپر میں نے مسلسل کام کرنا ہے۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میری خواہش تھی کہ زیادہ بات میں کروں، لیکن ظاہر ہے دل میرا کرتا ہے کہ بات ہو، موضوع ہی ایسا ہے ہم مل کے کر لیں گے، مل کے بات کرتے۔ تو کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں حضرت؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، بڑی محبت آپ کی، آپ نے بڑا کرم فرمایا، آپ نے عزت بخشی ہمارے ادارے کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات، میں شکریہ کا جواب آپ کو شکریہ سے ہی دوں گا، اور مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے چینل پر آیا اور چند باتیں اس ہستی کے لیے کروں جو کہ جد امجد بھی ہیں میرے، اور پوری دنیا میں امام احمد رضا خان صاحب کے نام سے تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو آباء و اجداد ہے، جو خاندان ہے، اگر اس کے اوپر آج کی نوجوان نسل کو سادہ انداز میں ہم بتا سکیں۔ علماء حضرات بتاتے رہتے ہیں، لیکن کوئی سنتا ہے یا کوئی نہیں سنتا۔ آپ کیا کہیں گے اس سوال کے اوپر؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو سمجھنے کے لیے ان کے آباء و اجداد، ان کی نسل، کہاں سے یہ لوگ آئے، کب آئے، کس دور میں آئے، ان حالات کیا تھے، یہ سب سمجھنا بھی حضرت بڑا ضروری ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے، وہ خاص ماحول میں ہوئی ہے۔ اب اگر میں بات کو ذرا پیچھے لے کے جاؤں تو 17ویں صدی میں نادر شاہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے جو بزرگ تھے محمد سعید اللہ خان، جو کہ قندھار کے ولی عہد تھے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے نادر شاہ کے ساتھ۔ اچھا، اگر اس سے پہلے بھی بات کی جائے تو یہ بڑیچ قبیلہ ہے۔ بڑیچ قبیلہ پشتون قبیلوں میں بڑا مایہ ناز قبیلہ مانا جاتا ہے، اور روایتوں کے حساب سے پشتون ادب میں اس کا تعلق ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جن کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ وہ پہلے صحابی تھے، پشتون صحابی، اور وہ داماد تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو کہ پشتون ادب میں موجود ہیں۔ صحیح۔
تو بڑیچ قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بڑیچ قبیلے کی میں نے آپ کو چھوٹی سی تاریخ بتائی جو کہ مایہ ناز تاریخ ہے، اور بڑے جنگجو اور بڑا علم اور ثروت والا یہ ایک قبیلہ ہے۔ صحیح۔ محمد سعید اللہ خان صاحب جو ہیں نادر شاہ صاحب کے ساتھ ادھر آئے، اور یہاں پر لاہور میں تقریباً کس سال کی بات؟ یہ 17ویں صدی کی بات ہے، صحیح۔ 17ویں صدی کی بات ہے، 1700 کچھ کے اندر، 1758 کے اندر، 38 سے 58 کا، کیونکہ مورخ کچھ اور سن لکھتے ہیں، کچھ مورخین اور لکھتے ہیں، لیکن سیرت اعلیٰ حضرت کے اندر یہ چیز بیان ہوئی بھی ہے، صحیح، جو مولانا ظفر الدین بہاری صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ انہوں نے پورا ڈیٹیل بتائی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو محمد سعید اللہ خان صاحب تھے، وہ یہاں پر جب آئے تو لاہور میں ٹھہرایا گیا ان کو، شیش محل میں، اور یہاں سے پھر وہ اس زمانے میں رنگیلا نام کا ایک تھا، مجھے شاید آپ کو بھی نام یاد ہو، مغل بادشاہ، جی، وہ یہاں پر حکومت موجود حکومت میں تھا، اور یہاں پر انہوں نے پھر بلایا ان کو، یہاں سے پھر وہ روہل کھنڈ میں اور بریلی میں ان کو شفٹ کیا، جہاں پہ انہوں نے بڑی ایک بغاوت بھی ختم کی، بڑی کچلی وہ بغاوت، اور اس میں تقریباً ان کے پاس 5000 کی سپاہ ان کے انڈر کمانڈ دے کر، اور ان کو جنگ بہادر کا نام دیا، شجاعت جنگ بہادر، ماشاءاللہ، یہ نام ان کو لقب دیا گیا۔ تو سعید اللہ خان صاحب کا پھر بیٹا تھا سعادت یار خان صاحب، مولانا سعادت یار خان، یہ بھی ان کا بھی تعلق انتظامی امور سے رہا، اور علم فنون سے، فنون لطیفہ سے بھی ان کا کافی گہرا تعلق رہا۔ سعادت یار خان صاحب کے بیٹے تھے محمد اعظم خان صاحب۔ صحیح، محمد اعظم خان صاحب انہوں نے علم اور اسلامی علوم پر کافی دسترس ان کی حاصل تھی، اور ایک عالم دین کے طور سے مشہور ہوئے، اور ساتھ انہوں نے انتظامی بہت سارے ایسے کام کیے جو مغلوں کے ساتھ بڑے اچھے سے ان کے تعلقات بھی رہے، اور بڑی اچھے عہدوں پر بھی رہے۔ ان کے بعد آتے ہیں کاظم علی خان صاحب۔ کاظم علی خان صاحب جو ہیں یہ نواب آف اودھ کے ساتھ بھی بڑی اچھی ڈیوٹی کرتے رہے اپنی، اکنامکس پہ ان کو بڑا کمانڈ حاصل تھا کاظم علی خان صاحب کو، اور ساتھ بڑے اچھے عالم دین اور بڑے مستند عالم دین تھے اپنے۔ یہاں تک زیادہ تر انتظامی اور سپاہ گری سے تعلق رہا ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان کا، کاظم علی خان۔ اس کے بعد آتے ہیں مولانا رضا علی خان، یہ ہیں دادا اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب۔ انہوں نے پہلا دارالافتاء بنایا بر صغیر کا، اللہ اکبر، اور یہ ان کی کافی تصانیف ہیں، کافی کتابیں، بہت سارے درود و سلام ایسے ہیں جو ابھی بھی انڈیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور مولانا رضا علی خان ایک بڑے مایہ ناز عالم دین تھے، اور یہاں سے کنورژن ہے، آپ ذرا اس کو غور کیجئے گا، سپاہ گری سے اعلیٰ حضرت کا خاندان انتظامی امور سے حکومت کے، اور وہ کنورٹ ہوتا ہے ایز عالم دین، ہارڈ کور عالم دین۔ I'm sorry میری جو بات چیت کا انداز ہے وہ شاید بہت اچھا جا رہا ہے، گفتگو بہت اچھی ہے۔ تو ہارڈ کور عالم دین کی اس صف میں آئے پھر مولانا رضا علی خان۔ مولانا رضا علی خان کے بیٹے ہیں مولانا نقی علی خان۔ مولانا نقی علی خان ہیں والد گرامی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے۔ سبحان اللہ، مولانا نقی علی خان ایک عالم دین تھے، اور ان کی بھی بڑی تصانیف ہیں۔ اب اس ماحول میں، اس سارے ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں، چاہے وہ عسکری انوائرمنٹ ہے، انتظامی انوائرمنٹ ہے، علمی ماحول ہے، ان سب کا جو پھل ہے رضا خاندان پر، وہ ہیں پھر پیدائش مولانا امام احمد رضا خان۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے۔ اعلیٰ سے کتنے صاحبزادے؟ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور دو اور ان کے صاحبزادے تھے، جو کہ مولانا ان کے ایک حسنین رضا خان صاحب تھے، اور ایک اور مجھے میرے خیال میں ناموں میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے۔ ایک کی اولاد نہیں تھی؟ ہاں، وہ اعلیٰ حضرت کے جو صاحبزادے ہیں، اچھا، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے دو تھے، ایک تھے مولانا حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب، یہ بڑے صاحبزادے تھے۔ چھوٹے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب۔ مصطفیٰ رضا خان صاحب جو ان کی اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی۔ مولانا حماد رضا خان جو کہ حجت الاسلام کہلائے، یہاں مسجد وزیر خان میں بھی آئے تھے مناظروں کے لیے، اور لاہور میں ان کے کافی ان کے وزٹس ہوا کرتے تھے، اور یہیں سے پھر وہ محدث اعظم پاکستان کو لے کر گئے تھے سردار احمد فیصل آباد والے، وہاں فیصل آباد والے، یہاں سے وہ جو فیصل آباد اور بریلی کا جوڑ ہے وہ مولانا حامد رضا خان کے تھرو یہاں سے پہلے شاگرد گئے بریلی، یہاں بالکل اپنا محدث اعظم کے، وہ سب سے پہلے بریلی گئے تھے، صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے والد صاحب، اور اس وقت جو سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب ان کے دادا جان، تو یہ بڑے ینگ سے تھے، اور یہاں پر مسجد وزیر خان میں مولانا حامد رضا خان نے وزٹ کیا، تو ان کو
بہت امپریس ہوئے مولانا احمد رضا خان کی پرسنالٹی تھی. ہی واز اے ویری گڈ لکنگ مین, بڑا ہینڈسم آدمی تھے. تو وہ بڑے امپریس ہوئے, ان کے علم سے امپریس ہوا, وہ ساتھ ہی بریلی چلے گئے. اور وہیں پہ انہوں نے منظر اسلام میں جو اکیڈمی ہے, جو مدرسہ ہے اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا 1905 کا, وہیں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. صحیح. تو حامد رضا خان صاحب کے جو اولاد ہیں, پھر آگے 2 بیٹے ہیں. ایک ہیں مولانا ابراہیم رضا خان, جو کہ مسند پہ ماشاءاللہ ان کا پورا خاندان جو آگے ہے وہاں سے خاندان چلا. وہ چل رہا ہے, جو بریلی میں ہے. اور جو دوسرے صاحبزادے ہیں مولانا حماد رضا خان, وہ میرے دادا, وہ 1951 میں پاکستان ہجرت کر گئے تھے. اچھا اچھا. اور پاکستان ہجرت کر کے وہ کراچی میں شفٹ ہوئے. پہلے سکھر میں کچھ عرصہ رہے, پھر کراچی میں شفٹ ہو گئے, اور کراچی میں ہی اپنا انہوں نے آبائی گھر بنایا. اور ان کے پھر 3 بیٹے ہیں, جو کہ حماد رضا خان صاحب, 4 بیٹیاں بھی ہیں ان کی اور 3 بیٹے. لیکن کرنا صاحب اس طرح تو پھر ایک بڑی ماشاءاللہ جو تعداد ہے, جو خاندان ہے, خاندان اعلیٰ, اس کی موجودگی پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر بھی ماشاءاللہ. قبیلہ اہل حضرت کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایکول ڈسٹریبیوشن ہے, یعنی کہ ایک بیٹا ایکول فیض ہے. ایکول فیض ہے, کیونکہ یہاں پر ایک بیٹے جو ہیں میرے دادا حماد رضا خان صاحب, وہ ادھر آ گئے ہیں, اور حضرت ابراہیم رضا خان صاحب مفسر قرآن, وہ وہاں پر موجود ہیں, اور انہوں نے اپنی پوری نسل کو وہاں پر سجادہ نشینی ہے. اور آگے آپ کو پتہ ہے تجاد الشریعہ. کتنے لوگ اس وقت ہیں کوئی پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر, اگر تھوڑا سا خاندان کے اوپر بات ہو؟ میں اگر نقشبندی صاحب آپ کو صحیح بات بتاؤں تو اس پہ میں تحقیق کر رہا ہوں, اور یہ یقین جانیے جس دن میں کوئی نئی چیز مجھے ملتی ہے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اچھا آپ تاریخ دان ہے نا ماشاءاللہ. یہ بھی یہاں پر ہیں. کیونکہ میری نہ صرف جو ہماری ایک باجی صاحب ہم کہتے تھے, مولانا ابراہیم رضا خان صاحب کی بھی ایک صاحبزادی ادھر ہیں, شادی ہو کے ادھر آئی ہیں. تو اس طرح سے کچھ اس قدر اتنی زیادہ تعداد ہے کہ قبیلہ اعلیٰ حضرت کو اگر میں یہاں بھی کیلکولیٹ کروں گا تو کسی صورت سے جو ہندوستان میں قبیلہ اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے اس سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ. لیکن یہاں پر ظاہر سی بات ہے ہجرت کر کے آئے, پھر اعلیٰ حضرت کی خانقاہ سے دور ہو گئے, تو اتنا لوگوں کو شاید اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اب وہ جو جہاں موجود ہیں, جہاں لوگوں کی وابستگی ہے وہ. ہاں بالکل. اب یہ بتائیے کہ 1857 کی تحریک جنگ آزادی ہے, اس کے اندر خاندان اعلیٰ حضرت کا کیا رول ہے؟ خاندان اعلیٰ حضرت کا ڈائریکٹ بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طریقوں کا رول ہے. کس طرح جی؟ میں آپ کو اس فتوے کی یاد دلاؤں گا, وہ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ وہ فتویٰ تھا جو کہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے, اور اس فتوے سے 1857 میں بڑا دوام ملا, اور اس وقت جتنے بھی مسلمان تھے وہ اس فتوے کے وہ لبیک کہتے ہوئے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں شریک ہوئے. حضرت فضل حق حیدرآبادی ہم اثر تھے مولانا رضا علی خان صاحب کے. اچھا, مولانا رضا علی خان کی اب ذرا ڈی این اے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ بڑا ڈیفرنٹ ڈی این اے ہے. نہ صرف وہ عالم دین ہیں, دارالفتاء کے بھی انچارج ہیں, انہوں نے قائم بھی کیا ہے, لیکن ساتھ پیچھے سپاہ گری ہے. تو یہاں پر انہوں نے جنرل بخ خان کے ساتھ مل کے جنگ آزادی میں باقاعدہ حصہ لیا. یہ بہت بڑا کام ہے. اور کچھ کتابوں میں روایتوں سے یہ بھی موجود ہے کہ جنگ آزادی کے دوران ان کی جو ان کی پرفارمنس تھی, اس کی وجہ سے انگریزوں نے ان کے سر پر 500 روپے کا انعام بھی رکھا تھا اس زمانے میں. تو اتنا خطرہ محسوس اتنا خطرہ محسوس. اور بریلی وہ واحد شہر تھا اس وقت کہ جنگ آزادی کے بعد جہاں پہ یونین جیک لہرا نہیں سکے تھا. یہ بھی روایتوں میں کتابوں میں موجود ہے, سیرت اعلیٰ حضرت میں بھی اور اعلیٰ حضرت کی تاریخ, خاندان کی تاریخ میں بھی. تو مولانا رضا علی خان صاحب جو تھے, جنرل بخ خان, اور جنہوں نے فتویٰ دیا فضل حق خیر آبادی, ان تینوں کا ایک کمبینیشن تھا جس نے کام کیا. تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طریقوں سے اعلیٰ حضرت کے خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد امام احمد رضا کے کردار پہ اگر آپ بات کریں تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے بھی فتاویٰ میں حریت تھی. یہ پھر اگر آپ کا سوال بنے گا تو بتاؤں گا, لیکن حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں کہ رضا علی خان صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے 1857 کی جنگ آزادی میں, جو کہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں بھی نظر نہیں آتا, لوگ اتنا اس کو گیدر نہیں کرتے. اب آتے ہیں کہ فروغ عشق رسول دنیا بھر میں اور اعلیٰ حضرت کا پیغام, اس پہ بات کریں. اچھا, فروغ عشق رسول ایک تو ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت ہے
تو میرے رسول سے محبت کرو، اور اگر رسول سے محبت ہے تو مجھ سے محبت ہے، آٹومیٹک ہے۔ یہ اس کانسیپٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تو ہمارے دین کے اندر ہے، کمپلیٹ مومن بننے کا یہ طریقہ ہے، طریقہ یہ اس مطلب اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے شریعت محبت کا حکم ہے۔ شریعت کا حکم ہے، تو ایک تو یہ وہ حساب کتاب ہے۔ اور جو مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس طرح دو اور کام کی، عشق رسول کو اجاگر کر کے ہدایت بخشش جیسی ایک بہترین تصنیف لکھی، ہمارے کرنا صاحب مجھے یہاں بریک دینی ہے، اور میں بریک کے بعد دوبارہ یہی سے ذرا ہماری مجبوری ہے۔ خواتین حضرات، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے خاندان اعلیٰ حضرت کے مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کے پوتے کے پوتے ہیں، میں آسانی کے لیے لفظ بولتا ہوں، تو جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے، خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ میری مراد امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پوتے کے پوتے حضرت کرنل ریٹائرڈ جواد رضا خان صاحب موجود ہیں۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی۔ میرا سوال تھا عشق رسول اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات۔ جی سر، ہم بات کر رہے تھے عشق رسول پر، تو اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کو ڈیفائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں شرط ہماری، جیسے میں بات کر رہا تھا کہ مسلمان ہونے کی شرط، ہر کلمہ گو جو ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بغیر تو بات چلتی نہیں آگے۔ اب جو اعلیٰ حضرت کا اپنا کمال تھا وہ ذرا اس کو ہمیں بہت اچھے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نعتیہ کلام اس وقت بھی ہوتا تھا، اس سے پہلے بھی تھا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھا کرتے تھے کلام، تو وہاں سے تو کئی اور صحابہ بھی، تو وہ تو ایک میلاد کی پوری اور نعت گوئی کی پوری تاریخ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو جدت پیدا کی اس کے اندر وہ یہ کہ انہوں نے قرآن اور حدیث اور فقہ سے نعت کو ڈیفائن کیا۔ دس واز سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، جو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ قرآن حدیث وہاں سے ڈیفائن کیا نعت کو، نعت کے سننے کے، کہنے کے، پڑھنے کے آداب بھی ڈیفائن کیے۔ یہ ایک بہت مختلف چیز تھی جو اعلیٰ حضرت نے نعت گوئی کے اس پہلو میں اعلیٰ حضرت اس وقت کی کہ جب بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ جی، میرا اگلا اسی پہ تھا کہ اس کے بعد کیوں ضرورت تھی عشق رسول کو زیادہ پروموٹ کرنے کی؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا، آپ کا ہر جو ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کا خاندان ایسا تھا، وہ ای واز فرام سچ اے بگ فیملی کہ وہ اسٹریٹجیز ان کی یقیناً ان کے ذہن میں ہوتی ہوں گی کہ ابھی اورینٹلزم ہے، اس تحریک استشراق ہے، سب کچھ گڈمڈ ہوا ہے، لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا ہے، منکر حدیث آ گئے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جن کہ برس کی حالت جنگ میں تھا، اور یہ 1857 کی جنگ آزادی سے ایک سال پہلے اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائیں۔ انگریز بر صغیر کو سونے کی چڑیا سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت 1856 میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ نعت کے ذریعے انہوں نے عشق رسول کو تمام دلوں میں کیوں جگایا ہے؟ اس کا مقصد دفاع اہل سنت تھا۔ سبحان اللہ، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اکثر ایک مومن کا سچا اور سچا عقیدہ۔ لوگ ان کو زیادہ تر نعت گو شاعر کے طور سے بر صغیر میں لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ ان کو اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اس مصطفیٰ جان حرفاً مولا تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے پیچھے جو اسٹریٹجی ہے وہ لوگ شاید نہیں سمجھتے۔ وہ اسٹریٹجی ہے اہل سنت کا دفاع۔ سبحان اللہ، یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے تو یہ ناظرین تک یہ بات پہنچے گی کہ اہل سنت کا دفاع کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے پوری ہدایت بخشش میں ایک ایک شعر میں ڈیفائن کیا ہے حب رسول ہوتا کیا ہے، اس کی حدیں کہاں تک ہیں، شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے قرآن و حدیث کو۔ اب یہ بتائیے کہ جو تحریک خلافت تھی اور تحریک عدم تعاون، اس میں امام احمد رضا کا کیا موقف تھا؟ تھوڑا سا میں اس کو پیچھے سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ امام احمد رضا خان
جس زمانے میں جوان ہوئے یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا تھا. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. 1857 کی جنگ مسلمان ظلم کی چکی پہ پس رہے پس رہے تھے. کیوں پس رہے تھے؟ کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد نشانہ مسلمان تھے, ہندو نہیں تھے. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی. تمام مسلمانوں کو they were taken for task, ان کو اکاؤنٹ فار کیا جا رہا تھا کہ آپ نے ہی یہ شروع کی ہے جنگ آزادی, تو اب آپ ہی بھگتیں اس کو. تو یہ وہ زمانہ ہے. تو 22 سال کے جب اعلیٰ حضرت تھے تو پہلی مرتبہ گائے کے ذبح کی بات چیت شروع ہوئی. ایک سیاسی چال ہوتی ہے نا کہ جی آپ نے گائے کے ذبح پہ بین لگانا ہے. یہ وہی گائے کے ذبح کا بین ہے جو دین الہی میں اکبر نے بھی اپنے زمانے میں, اور اس وقت کچھ مولویوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ذبح نہ کریں. بالکل ایسے ہی. لیکن اس وقت اعلیٰ حضرت نے ہی واز ویری یونیک ان ہز پرسنالٹی. مطلب اعلیٰ حضرت بہت یونیک تھے. وہ اس طرح نہیں سوچتے تھے کہ اگر سب یہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہ کہہ دوں. ان کے دیے ہوئے فتاوا میں ایک تو لرنڈ اسپیکٹ ہے, ننگی تلوار تھے. بالکل. انہوں نے کلیئر ہی کہا کہ نہیں, اگر یہ اسلامی شعار ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, اور اگر آپ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو بالکل ہی نہیں چھوڑ سکتے. گائے کا ذبح کرنے پہ, موقوف کرنے پہ اعلیٰ حضرت نے اپنا فتویٰ جاری کیا. اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے وہ سیاسی پہلو کی جس کی آپ نے بات چیت کی ہے. 1898 اور آل انڈیا سنی کانفرنس. اعلیٰ حضرت وہ سو کال جن کو ہم مولانا احمد رضا خان, امام احمد رضا خان کہتے ہیں, جن کو دینی تعلیم سے اور دین سے زیادہ قریب رکھا جاتا ہے, سیاست میں پہلی مرتبہ 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھتے ہیں. امت مسلمہ کو برس سے جھنجھوڑ دیا. ہاں, انہوں نے بتایا کہ آپ ہندو اور مسلمان الگ قوم ہیں, اس کی بنیاد اعلیٰ حضرت نے رکھی تھی. 1898 آل انڈیا سنی کانفرنس, ریکارڈ پہ 4 صفحوں کا خطبہ موجود ہے اعلیٰ حضرت کا. اور اس کے بعد کانگریس کے ساتھ 1885 میں کانگریس بنی ہے. 1888 میں پہلا فتویٰ کانگریس کے خلاف اعلیٰ حضرت نے دیا کہ یہ ہندو جو ہیں یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی آپ کے ساتھ شیور نہیں ہوں گے اور آپ کا فیتھفل نہیں ہوں گے, آپ کے لیے کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے آپ کو. تو وہاں سے کانگریس کے خلاف بات چیت ہوئی, یہاں سے 2 قومی نظریہ. اب آ جائیں آپ خلافت, تحریک خلافت پر اور نان کوآپریشن موومنٹ پہ. یہ وہ 2 تحریکیں ہیں جن میں اعلیٰ حضرت نے اگین جو ٹپکل مولوی ہے اس اپروچ سے بالکل الگ بات چیت کی. لوگ حیران رہ گئے اس زمانے میں کہ اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے اپنا کوئی لکونہ نکالی ہے, لیکن وہ اپنا لکونہ نہیں تھا, حدیث و قرآن کی روشنی میں اور اس وقت کی سیاست کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے مغز قرآن اور ساتھ سیاست. دیکھیے آپ کہ تحریک خلافت, پہلی بات تو اعلیٰ حضرت کو صرف نام سے پرابلم تھا. وہ کہتے تھے تحریک سلطنت عثمانیہ ہے, تحریک خلافت نہیں, کیونکہ خلافت حدیث کے مطابق بنو ہاشم سے ہوگی. صحیح. یہاں تک لوگوں کا اس اختلاف کو لوگوں نے بنیاد بنا کے یہ شو کیا کہ اعلیٰ حضرت کیا تحریک خلافت کے خلاف تھے. تحریک سلطنت عثمانیہ میں اعلیٰ حضرت نے رضائے مصطفیٰ نام کی ایک پوری جماعت بنائی, پیسے اکٹھے کیے, اور جو ایک غلام قوم تو تھے نا ہم اس وقت, اس میں بھی ہونے کے باوجود جو مدد کر سکتے تھے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کی مدد کی انہوں نے. دوسری چیز, تحریک خلافت سے دوسری پرابلم کیا تھی, یہ تو میں آپ کو مذہبی نقطہ بتا رہا ہوں. سیاسی نقطہ کیا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر صاحب نے اور باقی لوگ جو تھے اس وقت, انہوں نے گاندھی کو اس کا چیئرمین بنا دیا تھا. ہی واز لیڈنگ تحریک خلافت, اور وہ مسجدوں میں لے کے جاتے تھے ان کو کہ, اور گاندھی واز کرتے تھے مسجد میں جا کر. تو لوگ اس یہ ان کا حال تھا, یہ ان کا حال تھا. اور اب آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جس تحریک کی سٹارٹ یا جس کو قائد جس کا ایک ہندو ہے, گاندھی ہے, وہ مسلمان کی کیسے ہو سکتی ہے وہ تحریک؟ وہ تو مسلمان, اس کا فائدہ مسلمان کو کیسے پہنچے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا خلا تھا بیچ میں جس کو اعلیٰ حضرت نے نوٹیفائی کروایا. یہ بھی 2 قومی نظریے حساب, یہ بھی دو قومی نظریے سے لنک ہوتا ہے. مسلم کی نمائندگی مسلم کر سکتے. اچھی. پھر اب آ جائیں آپ کا سوال کا جو دوسرا حصہ ہے, نان کوآپریشن موومنٹ. ٹھیک ہے نا, نان کوآپریشن موومنٹ کیا تھا؟ یہ کہا گیا تھا کہ اگین گاندھی نے سب کو اکٹھا کیا. جب تحریک خلافت فیل ہو گئی, آخری کانفرنس ہو ہی نہیں سکی تحریک خلافت کی جو پلانڈ تھی, تو اس کے بعد گاندھی صاحب نے اپنا پھر علم اٹھایا کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ہندو اور مسلمان انگریزوں کے ساتھ نان کوآپریشن موومنٹ کریں گے. اب اس موومنٹ کا نقصان کس کو ہونا تھا؟ مسلمانوں کو ہونا تھا. اگین لیڈ کون کر رہا ہے؟ گاندھی صاحب. اعلیٰ حضرت نے پھر نان کوآپریشن موومنٹ کے خلاف بات کی. نہیں, یہ ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم آلریڈی ہندوؤں کے
بالکل نیچے آ چکے ہیں ہر لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے. اور اگر اس وقت ہم جو تھوڑی بہت ریپوٹیشن بنی ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے اور اس کا فائدہ سوائے ہندوؤں کے کسی کو نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے سیاسی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے دونوں موومنٹس کی باشعور سیاسی بصیرت. باشعور سیاسی بصیرت جو ان کو آگے نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے آگے. صحیح. اب یہ بتائیے کہ جو سائنسدانوں کا نظریہ زمین کی موومنٹ کے حوالے سے کچھ اور ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ زمین ساکن ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا دلائل پیش کیے؟ وہ آنے والے دنوں میں کیا سائنسدان اس بات پہ متفق ہونے کے لیے تیار ہیں کہ زمین ساکن؟ کیونکہ یہ جو نظریے ہوتے ہیں کہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جو ریسرچ ہے، جو سائنسی نکتہ دان ہیں، یہ اپنی تھیوری پیش کرتے رہتے ہیں. حتمی رائے کبھی بھی کوئی بھی نہیں دے سکتا، لیکن یہاں ظاہر ایک عقیدت والا معاملہ. آپ کیا کہیں گے؟ اب ہم اعلیٰ حضرت کو جس پرزم سے دیکھ رہے ہیں نا، اس میں عقیدت تو یقیناً شامل ہے، لیکن اب ہم ان کو ایز اے سائنٹسٹ دیکھ رہے ہیں. وہ ایک تھیوری دے رہے ہیں. انہوں نے تھیوری یہ دی ہے کہ زمین ساکن ہے. اب یہ اس زمانے کے حساب سے ایک بالکل الگ بات تھی جو اعلیٰ حضرت کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے یہ جو کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے اس پہ بات نہیں کی. اچھا، اس کی بھی ہسٹری ہے اس کتاب کی. البرٹ پورٹا نام کا ایک تھا پیشن گوئی اس نے کی کہ جی 1919 میں کسی تاریخ میں دسمبر نومبر میں یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کو جب یہ پیشن گوئی کا پتہ لگا تو انہوں نے کہا کیوں تباہ ہوگی؟ تو پتہ لگا کہ جی کیونکہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، وہ جا کے ٹکرائے گی مختلف سیاروں سے اور زمین تباہ ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت نے پھر اس پہ ایک کتاب لکھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بتایا کہ زمین ساکن ہے. سورہ فجر کا ذکر ہوا، باقی آیات کا ذکر ہوا، ایک مفصل کتاب لکھی. ان کے ہی مرید نے پھر اس کتاب کے حوالے سے کہا کہ حضرت آپ تھوڑا سا لچک لے کے آئیں، تمام سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور پہ ہل رہی ہے، گھوم رہی ہے سورج کے لیے، تو آپ بھی تھوڑی لچک لائیں، لوگ پھر اس بات کو نہیں مانیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پھر میں دوسری کتاب لکھی، فوز مبین در رد حرکت زمین. یہ وہ کتاب ہے جو کہ ایک سائنسی کرشمہ ہے، ایک ایسے عالم دین نے لکھی ہے جس کا سائنس سے کسی یونیورسٹی کالج سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ 106 سائنسی دلائل دیتے ہیں. اچھا، ان میں سے 25 پہ میں نے کام کیا ہے، اور وہ 25 سائنسی دلائل جو ہیں وہ 3 چیزوں کے اگینسٹ ہیں. ایک سینٹریفیوگل فورس، ایک گریویٹیشنل فورس اور ایک جنرل کچھ ہیں. اب جو 2 دلائل جو اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں، آج ماڈرن سائنس سینٹریفیوگل فورس کو آپ گوگل کر لیجئے، بچے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی، کہ ابھی وہ فکٹیشیس فورس سائنس کہہ چکی ہے. اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ سینٹریفیوگل فورس از اے فکٹیشیس فورس. گریوٹی کے اوپر بھی بہت سارے مغرب کے سائنسدان بھی اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ گریوٹی کوئی واقعی ایک فورس ہے. 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہم ضرور کہتے ہیں. اب یہ سارے لاز بن گئے ہیں، سب کچھ بن گیا ہے، تو اتنی بڑی چینج لانا واقعی ایس او پیز بن چکی ہیں، یہ بن چکی ہیں. اب ہم سب پڑھتے یہی ہیں جو بچپن سے ہم. اچھا، مزیدار بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے کوئی لیب ٹیسٹ دکھائیے گریوٹی کا. آپ سر پہ سیب گرنے سے ہم یہ مان لیں کہ گریوٹی ہے، یہ بات تو نہیں ہے، یہ سائنسی بھی نہیں ہے. یہ بات اٹس ناٹ دی سائنٹیفک. سیب ہے، اس کے اثرات منہ میں ڈالیں گے، اس کا ثمرات آئیں گے. تو یہ جو 106 دلائل ہیں ان پہ حضرت کام ہونا ہے. اور ہماری نااہلی من اصل قوم، ہماری نااہلی کہ ہم نے اپنے عالم دین کو پس پش ڈالا، ایمان لے آئے انگریز پر، اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کوئی تحقیق تک نہیں کی. ان کو مشہور کر دیا شاعر کے طور پہ، ان کو ٹوٹل شاعر، نعتیہ شاعر، ایک عالم دین. یا پھر اگلا لمحہ آتا ہے، مرحلہ آتا ہے سخت گیر مسلمان. سخت گیر مسلمان. اب میں نے یہی سوال آپ سے کرنا ہے اچھا، کہ آپ یہ بتائیے کہ جو اتحاد امت کے حوالے سے کیا رول ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا؟ کیونکہ میرے جیسا جو بندہ ہے نا، وہ ہر جگہ ہر طبقے میں بیٹھتا ہے، تو کئی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ اعلیٰ حضرت نے امت کو جوڑنے میں کیا رول پلے کیا؟ پہلے تو حضرت میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں نا امام اہل سنت کو نا اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا. امام اہل سنت نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، وہ امام اہل سنت ہے. اہل سنت ہے کیا؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف اہل سنت؟
اہل سنت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن و حدیث کے تھرو دین سیکھا، وہ صحابہ، انہی صحابہ کی جماعت کو ہم آگے اہل سنت کہتے رہے۔ یہ مجدد الفسانی تک اہل سنت ہی تھے اور کوئی فرقہ نہیں تھا، ایک اہل تشیع تھے اور دوسرے سنی تھے۔ یہ تاریخ ہے اہل سنت کی، بالکل ٹھیک ہے نا، ایک ہسٹری ہے۔ یہ ہسٹری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی تک اہل سنت کے علاوہ کوئی نہیں تھے، اس کے بعد کی پیداوار اور فرقے بنے، لیکن امام اہل سنت نے لوگ انگریزوں کے پاس گئے کہ ہمیں رجسٹرڈ کریں۔ ہمیں جی بالکل، اب ظاہر سی بات ہے، اب میں اس ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ امام اہل سنت ہیں امام احمد رضا خان، امام اہل بریلوی نہیں ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس لیے امت کو جو یہاں تو لڑائی ہوتی ہے لفظ بریلوی کے اوپر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ میں نے خود دیکھا، ضد کی جاتی ہے بولنے پر، بلوانے پر، لکھوانے میرے کے خیال میں اوپر۔ تھوڑا سا ذہن جو ہے نا ہمارے، ہم لوگ بھی اب اتنے میں یہ بتاؤں کہ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یار جب ہم گاؤں سے لاہور میں آئے تھے، گاؤں میں تو تھے ہم اہل سنت، ہمیں لفظ بریلوی کا پتہ نہیں تھا، اور لاہور جہاں ہمیں شعور ملنا تھا، یہاں ہماری جو پہچان ہے بریلوی بن گئی۔ یہ مجھے لگتا ہے یہ نا ایک ہیومن سائیکالوجی ہے۔ بندہ جو ہے نا پھر جب اگر کوئی کہے نا اس کو کہ تم ایسے ہو، تو بندہ نا وہ والی شناخت پکڑتا ہے جس سے ٹکراؤ زیادہ ہو، اور وہ اس لیے وہ ریزنٹمنٹ میں کرتا ہے، وہ غصے میں کرتا ہے۔ لیکن ان کو بھی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بریلوی، وہ بالکل ٹھیک ہے اعتقادات کے حساب سے، کیونکہ وہ اہل سنت کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ اگر ہم بریلوی کی بات کریں تو آدھا شام اور یمن بھی بریلوی ہے، جی آدھا حجاز بھی بریلوی ہے، کیونکہ وہ سارے اہل سنت ہیں۔ وہ بھی اہل سنت، ہم بھی اہل سنت، بالکل ایسا ہی۔ تو اہل سنت کے اوپر متفق ہو جائے۔ اس لیے امت کو توڑنے کا تو کوئی سر کوشچن ہی نہیں ہے، امت کو تو جوڑا ہی اہل سنت نے آج تک، اور ٹارگٹ بھی اہل سنت ہی بنی ہے۔ اگر آپ ہسٹری دیکھیں، تحریک استشراق کو دیکھیں، جتنے پوری دنیا میں مزارات ہیں، جتنے بڑے شہروں میں مزارات ہیں، سب کو تباہ یہ کیا ایک میں سمجھتا ہوں یہ قلعے ہیں اسلام کے، یہ قلعے ہیں۔ کہ جہاں لوگوں نے، میرے داتا علی جویری ہیں، خواجہ معین چشتی اجمیری ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، کہیں لال شہباز قلندر ہے، عبداللہ شاہ غازی ہیں، یہ بہت سارے بزرگ جہاں جہاں پہ موجود ہیں، اس علاقے، اس شہر کے پاسبان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ خواتین حضرات، بہت سی بھی باتیں کرنی ہیں، جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ میں دوبارہ کرنل صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ کرنل صاحب یہ بتائیے، لفظ بریلوی کے اوپر بات، اس کے اوپر بڑی شد و مد کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت خود کیوں نہیں اپنے آپ کو بریلوی لکھوایا، یا آپ کا جو مدرسہ وہاں پہ موجود ہے، جو جامعہ آپ کے والد صاحب نے بھی بنایا، آپ نے خود بھی بنایا، لیکن لفظ بریلوی کے اوپر آپ نے ضد نہیں کی؟ اس بات سے جو آپ کے سوال میں جواب موجود ہے حضرت، جو دوسرا فرقہ ہے جن کا مسائل چلتے رہتے ہیں، وہ اہل دیوبند کا ہے۔ اب اہل دیوبند کا پراپر نام ہے، ان کے نام کا مدرسہ ہے، لیکن آپ نے کوئی بریلوی مدرسہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سنا نہیں ہے۔ منظر اسلام یہ مدرسے کا نام ہے، اعلیٰ حضرت نے جس کی بنیاد رکھی 1904 میں۔ یہ منظر اسلام کا کوئی بریلوی آگے پیچھے کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی جو فتوے کی اسٹیمپ ہے، اس پہ لکھا ہوتا تھا امام احمد رضا خان سنی، محمدی، سنی، قادری، برکاتی۔ ماشاءاللہ۔ دس واز دی اسٹیمپ آف امام صاحب آن اے فتویٰ۔ اس میں کہیں بریلوی نہیں۔ بریلوی اگر آتا ہے تو وہ ان کی جہاں کے وہ رہنے والے ہیں، صحیح علاقہ ہے، وہ ایک جہاں کا علاقہ ہے۔ ابھی کوئی اگر پشاور کا رہنے والا اپنے آپ کو پشاوری کہے تو وہ فرقہ تو نہیں بن جائے گا نا، فرقہ تو اہل سنت ہی ہے۔ اب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے کہ جو آپ کی کتابیں ہیں، کتنی کتابیں ہیں اور کتنی کتابوں کا عملاً وجود موجود ہے، یعنی کہ ہمارے پاس، اس پہ آپ کی کیا ریسرچ کہتی ہے؟ اس وقت
یوں تو بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے پبلشرز بھی کام کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر، لیکن ایک چیز میں بڑی ببانگ دہل آپ سے کہوں گا، کوآرڈینیشن نہیں ہے، آپس میں لنک نہیں، آپس میں لنک نہیں ہے. دیکھیں میں سب کچھ اچھا ہے تو یعنی کہ بتانے بیٹھا نہیں طریقے اور سلیقے سے کام نہیں طریقے، ہاں، لیکن جو بڑے ادارے ہیں جیسے ادارے تحقیقات امام احمد رضا خان کراچی، ایک بڑا ہمارے یہاں کنز الایمان سوسائٹی کنز ہے، الایمان اختر سوسائٹی رضا لائبریری ہے، ہاں، اسی طرح ادارے تحقیقات امام احمد رضا سمندری ہیں. یہ سارے ادارے ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ کتابیں چھا رہے ہیں. 1000 سے اوپر تو کتابیں کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہے. صحیح. ایشو یہ ہے کہ جب تک یہ تمام اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، پھر یعنی وہی بات اتحاد کی آ جاتی ہے کہ اہل سنت کے اندر بھی ایک اتحاد کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور مطلب مجھے وہ پھر 2 اشعار یاد آ جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کہ فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار. اللہ اکبر. فرق مراتب بے شمار یعنی صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، سب کے مراتب میں فرق ہے. اللہ نے خود فرمایا کسی نبی کو کسی نبی پہ فضیلت ہے، سب سے افضل ہمارے نبی ہیں. بے شک. تو فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مولا علی، مولا علی، معاویہ بھی ہمارے سردار. سبحان اللہ. یہ اب دیکھیں یہاں توازن ہے، جی اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. تان ان پر کار فجار، بدبختی ہے ان کے اوپر، ان پہ تان، اور رضی اللہ تعالی عنہما. ماشاء اللہ. یہ ہے وہ کنسیپٹ جس کے بارے میں میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے امت کو اکٹھا کر دیا. یہی ہے نا پرابلم ایریاز یہی ہیں جو بھی اعلیٰ حضرت نے ہائی لائٹ کی ہیں اس زمانے میں، یہی پرابلم ایریاز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان پرابلم ایریاز کو بڑی خوبصورتی سے 2 اشعار میں اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا. آپ یہ بتائیے کہ جو کنز الایمان ہے اس کی کیا خوبی، جو ترجمہ قرآن ہے اور فتاوی رضویہ. پہلے مجھے کنز الایمان کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، ایک ہے ایک عام بندے کا پڑھنا، ایک عالم دین کا پڑھنا، ایک ہے خاندان کے کسی چشم و چراغ کا پڑھنا. کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں تو کنز الایمان کے بارے میں میری زیادہ تر گفتگو مجید اللہ قادری صاحب سے ہوئی، جنہوں نے بہت سارے قرآن پاک سال سے کام کر رہے ہیں. سارے سال سے کام، اور میں نے ان کی لائبریری وزٹ کی ہے. قرآن پاک کے جتنے بھی ترجمے ہیں ان کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. ماشاء اللہ. تو ان کی بڑی اچھی وسیع نالج ہے. ایک بات وہ بڑی اچھی کرتے ہیں جو میں نے ان سے سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 55 علوم پہ دسترس حاصل تھی. 55 علوم پر 55. اور انہوں نے قرآن پاک کو کچھ گھنٹوں میں، کچھ نشستوں میں ڈکٹیٹ کیا ہے. عربی سنتے گئے ہیں اپنے مرید خاص سے، اور ساتھ اور اس کا ترجمہ بتاتے گئے ہیں. اٹ واز ان سم آورز، کچھ 22 گھنٹے یا 23 گھنٹے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو اس کے اندر یہ پورا قرآن پاک کا ترجمہ ہوا ہے. تو 22-23 گھنٹے کے اندر یہ ایک حافظہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا، اپنا حافظہ. پھر ان کی جو 55 علوم پر دسترس ہے. اگر میں ایک عربی صرف سمجھتا ہوں، اس کو سمپل کر لیتے ہیں کہ اگر حضرت میں صرف عربی سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے عربی میں کہیں گے، میں آپ کو ترجمہ بتا دوں گا، بہترین ترجمہ ہوگا. لیکن اگر میرے بیک آف باقی 55 علوم بھی ہیں جو کہ قرآن مجید میں تو تمام علوم جمع ہوئے میں، اللہ تعالیٰ نے کوئی شے چھوڑی نہیں ہے بیچ میں. تو پھر اس وقت اعلیٰ حضرت کے ذہن میں اگر سارے علم موجود ہیں تو وہ اس آیت کا ترجمہ کیسے کریں گے، اور ایک عام آدمی جو صرف ٹرانسلیٹ کر رہا ہے وہ کیسے کرے گا. یہی ڈیفرنس ہے کنز الایمان کا اور باقی ترجموں کا. صحیح. اس سے اچھا کوئی ڈیفرنس میں ڈیفائن نہیں. فتاوی رضویہ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارا جو جامعہ نظامیہ رضویہ ہے انہوں نے اس کی تخریج کروائی اور کئی جلدوں میں اس کو پرنٹ کروایا. پھر مفتی رمضان سیاری سے اس کا اشاریہ بھی لکھا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ فتاوی رضویہ بہت بڑا کام ہے. جی. چیف جسٹس ہائی کورٹ بھاولپور ہوا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں. ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، شرعاً انہوں نے کچھ جائیداد ڈسٹریبیوٹ کرنی تھی، کہ 2 سے 3 شادیاں تھیں. اٹ واز اے کمپلیکیٹڈ کیس. تو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ریفر کیا کہ آپ، وہ مولوی بیٹھے ہیں بریلی میں، ان سے پتہ کریں. یار مولوی صاحب کیا بتائیں گے؟ کہ نہیں، آپ بھیج دیجیے مولوی صاحب کو، وہ شاید آپ کی مدد کر دیں. اعلیٰ حضرت نے چیف جسٹس صاحب کو تقریباً 2 مہینے بعد، انہوں نے پہلے تو اب ذرا ٹریننگ سمجھیے، تربیت سمجھیں کہ چیف جسٹس صاحب ایک
پرابلم دے رہے ہیں، ساتھ فتوے کی فیس لگا کر ان کو بھیج دیا اللہ اعلیٰ حضرت کو، فتوے کی فیس۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے فیس کو ڈیٹیچ کیا، واپس کیا کہ یہاں فتوے بکتے نہیں ہیں۔ دس از اے ٹریننگ آف دارالفتہ جو کہ وہ چلا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، حق اور سچ بیان بس پیسوں بات سے نہیں کرنی، ہوتا۔ پیسے سے نہیں ہوتا یہ کام۔ دس از سو امپورٹنٹ آج کل کے حالات میں اس لیے اس کو ایمفسس اب تو کیا ہے۔ پیسہ ہی ہو گیا، اب صرف سب سے چیزیں طے ہوتی ہیں۔ پہلے انہوں نے نوٹ الگ کیے، انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے نام پہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، میں اس پہ بڑی محتاط بات کر رہا ہوں یقین کریں کہ خون ہی ان جلتا کے ہے بندے نام کا، کے اوپر کیا کیا نہیں ہو خون رہا، جلتا ہے۔ اور چیزیں اب وہ پیسے پہلے وصول کیے جاتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے واپس کی، اس کے بعد 1.5 مہینے بعد پورے مقدمے کا فیصلہ لکھ کے دیا، 27 سے 28 صفحوں میں فتویٰ رضویہ میں موجود ہے۔ اور وہ جج صاحب جو تھے وہ پھر کچھ روایتوں میں کہ گئے اور جا کے پھر شکریہ ادا کیا اعلیٰ حضرت کا۔ اس لیول کے وہ جورسپروڈنس میں، یعنی فقیہ، اتنے بڑے فقیہ تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کی فقاہت کی مثال یہ فتویٰ رضویہ ہے جو کہ ایک عالم نے لکھا ہے، امام احمد رضا خان نے، جبکہ فتویٰ عالمگیری آپ کو اندازہ ہے وہ کتنے پوری ٹیم بٹھائی گئی، پوری ٹیم بٹھائی گئی تھی، تو وہ اتنا ضخیم نہیں ہے جتنا فتویٰ رضویہ ہے۔ فتویٰ رضویہ کی ماشاءاللہ سے کاپیاں میں نے سپریم کورٹ اب آف ہم آتے پاکستان میں بھی ہیں دیکھی۔ ہدایت بخشش کے اوپر، وہ بہت بڑا کام ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ ہدایت بخشش میں جیسے صبح جیسے پروگرام کے شروع میں ہم نے جب بات کی تھی ہدایت بخشش پہ، ہدایت بخشش ایک طرز زندگی ہے۔ ہدایت بخشش ایک طرز زندگی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی سیرت کو آسان کر کے اور اس کو اس طرح سے سمجھایا ہے لوگوں کو کہ اب وہ زبان زد عام ہے۔ آپ نے پروگرام کے شروع میں مثال خود دے دی تھی اس کی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں تیری ہدایت نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا۔ تو یہ ہدایت بخشش کو میں سب سے آسان ایکسپلین یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے وہ الفاظ دے دیے ہیں امت کو۔ گاؤں سے بالا تیرا، تو یہ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہدایت بخشش نے کام کیا کیا ہے۔ اس نے حب رسول ہماری خون کی ایک بوند میں ڈال دیا ہے۔ ہدایت بخشش نے یہ کام عشق رسول بھی دے دیا، عقیدے کی وضاحت بھی کر دی۔ اور صرف ہدایت بخشش میں حب رسول تو ڈیفینیٹلی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑے فقہی مسائل ڈسکس ہوئے ہیں۔ ہدایت بخشش کو بھی پڑھنا آسان نہیں۔ آج کے زمانے میں ہم کیوں ان چیزوں سے دور ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب، اردو کی کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے خود اچھا بھلا پڑھنا پڑے گا، ٹیچر رکھنا پڑتا۔ بالکل جناب، اور اردو ادب کا شاید ٹیچر ایسا ملے گا بھی نہیں اب جو۔ اب آخر میں یہ بتائیے کہ اس بر صغیر کے اندر ایک ظلم ہوا امت کے اوپر، وہ ہے قادیانی جی، فرقہ پیدا ہونا۔ قادیانیوں کے خلاف اعلیٰ حضرت نے کیا کام کیا؟ دو جو علماء دین ہیں اور اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کا بڑا منظم کام ہے۔ حالانکہ یہ کنیکٹڈ نہیں تھے فزیکلی لیکن اسپریچولی کنیکٹڈ تھے۔ ایک گولڈا شریف، پیر مہر علی شاہ، اور ایک امام احمد رضا خان۔ جی، امام احمد رضا خان نہ صرف خود، مولانا نقی علی خان صاحب کے بھی فتوے بڑے زوردار فتوے ہیں قادیانیت کے اوپر، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے بعد حامد رضا خان صاحب حجت الاسلام، ان کا بھی بہت کام ہے قادیانیت کے اوپر۔ اور اگر آپ قادیانیت کو یہاں پر آخری کیل ٹھوکنے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی امام احمد رضا خان کے خلیفہ خاص کی اولاد مولانا شاہ احمد نورانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ صحیح بات۔ تو اگر ہم اہل سنت کا ہی کردار ہے تو امام اہل ان کا سنت تو نے پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بڑا رول ہے۔ تو یہ وہی لڑی ہے حضرت، یہ وہی لڑی ہے جس کو ٹرین کس نے کیا ہے؟ امام احمد رضا خان نے، ماشاءاللہ۔ اور انہوں نے ہی پاکستان میں قادیانیت کا مقدمہ لڑا اور ماشاءاللہ جیتے۔ تو اس کے بعد میرے خیال میں ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام احمد رضا خان نے قادیانیت کے خلاف کیا کام کیا۔ بہت شکریہ صاحب، بڑی محبت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، آج جو ہمارا پروگرام تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ آج اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، 25 صفر آج کا دن ان کا عرس بنتا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے۔ جب بچوں کو آپ اپنی نسل کو تیار کریں گے عشق رسول کے اوپر، محبت رسول ان کی بنیاد ہوگی، تو پھر مزہ آنا ہے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی میرا یہ معاملہ ہے، میرے معمولات یہ ہیں۔ اب معمولات چلنے ہیں آپ کی نسل کے اوپر، تو
تو میری آپ سے درخواست ہے، خواہش ہے، التجا ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے لیے دعا بھی کرنی ہے، فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے خاندان کو نہیں بولنا، ان کی اولاد کو نہیں بولنا، اور ساتھ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ انہوں نے بچایا ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم مل جل کر سوسائٹی میں پیار، جیسے اتحاد امت کی بات بھی ہوئی، لیکن عشق رسول ہماری وراثت ہے، اس کو ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہے یا جبار ہو، یا جبار ہو، بہت زبردست عظمت والا۔ یہ جو وظیفہ ہے نا، ہر بندہ اس کو نہ پڑھے، یہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ نے کوئی وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، تو خاص لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ عام بندے جو ہوتے ہیں جو خود سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پہلے رجوع کریں، کسی سے رجوع کر لیں، لیکن وظیفہ بڑا زبردست ہے، بڑا جاندار ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اللہ پاک آپ کا جو سفر ہے وہ اس میں آسانی ڈال دے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر نعمتوں کا مزید اضافہ فرمائے گا، پھر روحانی درجات، آپ کے جو کمالات ہیں اس کے اندر برکت آئے گی، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی، دنیا اور آخرت میں بھلائی ہوگی۔ تو جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو بدگوئی اور غیبت سے آپ بچ سکتے ہیں، دور ہو جائیں گے۔ خاص طور پر اس وظیفے کو دشمن کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ روحانی جو زوال خدا نخواستہ آپ کے اوپر ہے، تو وہ جو روحانیت سے دوری ہے، وظائف سے دوری ہے، نیکی کا عمل آپ کا نہیں بڑھا، تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے جب اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھنا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ایک شہر کے اندر ختم کل کی تقریب ہوئی، کل جنازہ ہوا، میری مراد محترم محمد لطیف گرمانی صاحب، یہ ہمارے تجمل گرمانی صاحب کے والد گرامی تھے، اور یہ ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں، اجمل لطیف گرمانی تجمل صاحب جن کا میں نے نام لیا ہے، افضل گرمانی صاحب، اور ان کی 2 بیٹیاں، ایک ہماری بہن ہے رضوانہ لطیف صاحبہ، رومانہ لطیف صاحبہ، اور 2 داماد عبدالرزاق ساجد صاحب، محمد اکبر چودھری صاحب۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں، جن کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، میری مراد لطیف گرمانی صاحب، اللہ نے بڑا کرم کیا لطیف صاحب کے اوپر کہ انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی۔ گرمانی صاحب کو دیکھیں یا ان کی بہن کو دیکھیں یا ان کے داماد کو دیکھیں، تو آپ کی علم ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے 22 ممالک میں کام کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ نیک کام کرتے ہیں، آپ کی جب اولاد نیک کام کرتی ہے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج بہت بڑا ختم کل تھا، اور کل میں لاہور سے باہر تھا، جنازے میں شرکت نہ ہو سکی، تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے لطیف گرمانی صاحب کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے، ان کے لیے سال ثواب کرنا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ پاک تمام لوگوں کے بچوں کو لطیف گرمانی صاحب کے بچوں کی طرح بنائے۔ خواتین حضرات، آج جو پروگرام سنا ہے، دیکھا ہے، اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم نے اپنے سینے میں عشق رسول کی، محبت رسول کی جو شمع ہے اس کو مزید تازہ کرنا ہے، اور اگر کہیں خدا نخواستہ مدھم پڑ رہی ہے، سلو ہو رہی ہے، تو اس کو بجھنے نہیں دینا، اس کو تیز کرنا ہے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔